یہ ان لوگوں کی بات ہے جو جان بوجھ کر باہر وقت زیادہ گزارتے ہیں لیکن اپنے گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کی بیویوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ فونوں پہ بھی بات کریں گے، سامنے بیٹھ کے بھی کریں گے، اپنی بیویوں سے بات بھی نہیں کریں گے۔ یہ کیسے خامد ہوتے ہیں؟ گھر میں پھر محبت نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں، پھر گھر میں مسائل ہی بنا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، معاشرتی مسائل میں، سوشل ریلیشنز میں اور سوشل ایشوز میں جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، اس میں ایک بنیادی کردار گھر کا ہوتا ہے، ایک فیملی یونٹ کا ہوتا ہے، ایک خاندان کا ہوتا ہے۔ خاندان، اس کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے اور میاں بیوی سے ہی آگے اللہ رب العالمین اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اس اولاد کا نیک ہونا اور برا ہونا، اس میں بہت زیادہ کردار والدین کی اپنی ذاتی تربیت کا ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رشتے کے انتخاب کے حوالے سے آپ نے صحابی کو آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ معاشرے میں عورت کا نکاح جو ہے وہ 4 باتوں پہ ہوتا ہے: ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ لوگ مال دیکھتے ہیں، اس کا ظاہری حسن و جمال دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ یہ دین کی ترجیح ہوگی تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میاں اور بیوی دونوں اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے خانگی امور میں، پوری کی پوری عائلی اور خاندانی زندگی میں اس دین کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے مسائل کا حل اس دین کی روشنی میں ڈھونڈیں گے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے، ہم نے پچھلے جمعے خامند کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور آج بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ آپ نے ابھی آیت کریمہ سنی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان خواتین کے لیے بھی وہی کچھ ہے، اسی طرح ہی جس طرح ان کے ذمے کچھ واجبات ہیں
کہ انہوں نے گھر چلانا ہے، انہوں نے یہ معاملہ کرنا ہے، خامند کی اطاعت کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، یہ باتیں آپ نے پچھلے جمعہ سنی ہیں۔ اب یہ ہے کہ خامند کے ذمہ کیا ہے جو اس نے بیوی کو ادا کرنا ہے، اور وہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو ایک لمبی چوڑی بارات کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ بچی پر اور بچی والوں پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور بارات کے ساتھ ساتھ اچھی خاطر مدارت وہ اس کے ساتھ لازمی شرط ہوتی ہے، اچھی مارکی میں اچھا مینیو اس کا انتخاب ہو، اور یہ والدین کو ہمارے معاشرے میں ان کے گلے میں یہ توق ڈال دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، بصورت دیگر تمہاری بچی سکھی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچی جہیز میں کیا لے کے آئے گی، جو کہ بیوی کا حق نہیں ہے، بیوی کا فرض بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ گھریلو معاملات، گھر کا ساز و سامان، اشیاء ضروریہ وہ پوری کرنی ہے، خامند نے، یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی رسم و رواج نے اس انتظار میں کئی بچیاں جو ہیں وہ شادی کی عمر سے بوڑھی کر دی ہیں کہ ان کے پاس نہ بڑی بارات کا اہتمام کرنے کے وسائل ہیں، نہ جہیز کا اہتمام کرنے کے وسائل ہیں، لہذا اسی انتظار میں بچیوں کی عمر شادی سے کراس کرتے وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور والدین پر مزید بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذمہ داری گھر کے اندر رہائش کا، یعنی پہلے رہائش کے بعد گھر کا ساز و سامان، اور پھر نظام گھر کا چلانے کے لیے جتنے مالی وسائل ہیں، یہ اصل ذمہ داری خامند کی ہوتی ہے، اور بیوی کا حق ہے کہ یہ اس کو ملے، یہ خامند اس کو دے۔ لیکن بدقسمتی کا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ یہ پہلا بڑا جو ہے نا یہ ذمہ داری جو خامند کے اوپر ہے، جو بیوی کے حق کی صورت میں اسے دینی ہے، یہ وہ ہے جو خامند نے دینی ہے، لیکن بدقسمتی ہم نہیں مل رہا۔ اس کے لیے یہ الٹا بوجھ بیوی پہ بنا دیا جاتا ہے۔ معاشرے نے رسم و رواج کے چکر میں بیوی کو، بچی کے گھر والوں کو اتنے بڑے مسئلے میں الجھا دیا ہے کہ اتنا بڑا ساز و سامان جہیز کی صورت میں ہوگا تو پھر بچی کو لے جایا جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خامند کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، للچائی ہوئی نظریں نہیں ہونی چاہیے، خواہشات نہیں ہونی چاہیے، اور کنایا جاتی الفاظ ڈیروگیٹری ایسے استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے بچی والوں کو یہ شائبہ گزرے کہ نہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے جی وہ بڑا مکان لے لیا، اس میں 2 گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے، ایک ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اب آپ اپنی بچی کو یہ دے کے بھیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ایسے سوٹ پہنتا ہے، ایسی چیزیں، اتنے اچھے برتن اس کراکری کے پسند کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں آپ لے کے آئیے گا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو کام خامند نے کرنا ہے وہ ہم بیوی سے لے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ پہلی بات۔ بارات کا تصور اور پھر بڑے بڑے لیوش قسم کے کھانوں کا تصور، اچھی مارکی کا تصور، یہ بھی اب سٹینڈرڈ ہے، معیار بن گیا ہے کہ آپ کی شادی ہونی ہے، آپ نے بچی اپنے گھر سے بیاہ کے اگلے گھر پیا سدھارنی ہے، تو برادری والے، خاندان والے پوچھتے ہیں انتظام کتنے کیتا ہے؟ تو ان کو اگر بتائے نا فلاں محلے میں کیا، کہتے ہیں یار وہ ماڑے بندے نے، وہ کنال روڈ پہ فلاں مارکی میں کیوں نہیں کیا؟ یہ معیار بن گئے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جس کا ہم حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو توڑنے پہ تیار نہیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ لڑکے والے کہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ ہمارے بچے کی ذمہ داری ہے، یہ بچی کو ساری گھریلو سہولیات دینا،
رہائش دینا، گھر کا نظام چلانے کے لیے کپڑوں کا، بستروں کا، برتنوں کا یہ اہتمام کرنا، فرنیچر کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے بچے کی ذمہ داری ہے۔ بچے والے تیار ہی نہیں، وہ پہلے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ فرنیچر کہاں سے تیار کرائیں گے، یہ بھی سٹینڈرڈ ہے کہ کس برانڈ کا لے کے آئیں گے، اور پھر آگے بارات جتنے ہم نے بندے لے کے آنے اس کو کھلانا کیا ہے، یہ بھی آگے نیا بچی کو پھنسا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا اہتمام، اللہ رحم فرمائے، اللہ کریم ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ بچیاں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں۔ اس طرح کی ڈیمانڈ، ہماری توقعات جو ہمارے وسائل ہیں، حیثیت ہے، ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہم سے کوئی کرنا شروع کر دے گا تو میرے بھائیوں اپنی بچیاں ہم کہاں پہ بیائیں گے؟ تو دوسرا بڑا حق میرے بھائیوں وہ حق مہر کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، ابتدا میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ آپ خواتین کو بخوشی حق مہر دیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، خاتون اپنے آپ کے ذاتی اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے مراسم کی وجہ سے، آپ کے گھریلو ماحول کی وجہ سے متاثر ہو کر آپ کو حق مہر معاف کر دیتی ہے تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، آپ بخوشی اس کو واپس لے لیں، لیکن آپ جبراً اس سے واپس نہیں لے سکتے، یہ خاتون کا حق ہے جو آپ نے اس کو دینا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایما رجل تزوج امرأة، کہ کوئی بھی آدمی جو خاتون سے شادی کرتا ہے علی ما قل من المہر او کثر، وہ حق مہر جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا، اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے کون سا حق مہر ادا کرنا ہے، لیس فی نفسہ شیء، اس کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ وقت ٹپائیں، وقت گزاریں، جب وقت گزرے گا بچی گھر آ جائے گی، نہیں دیں گے پھر کو کیا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمات فلم یؤدی الیہا حقہا لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اسی مارے ہوئے حق مہر کی کیفیت میں مر گیا، حق مہر ادا نہیں کیا، کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوگا، زناکار کی صورت میں پیش ہوگا کہ اس نے بچی کا، اپنی بیوی کا حق مہر مارا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حق مہر کی اہمیت، اور یہاں پہ یہ بات حق مہر کے حوالے سے ضروری یہ بھی سمجھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ سنن ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی 3300 نمبر، آپ نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح یہ ہے جو آسان ترین نکاح ہے، اور آسان نکاح وہ ہوتا ہے جو بچی والوں کے لیے بھی مصیبت پیدا نہ کرے، نہ بچے والوں کے لیے مصیبت پیدا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے شادی بیاہوں پہ دیکھا ہوگا، حالانکہ یہ پیورلی یہ تعلق میاں اور بیوی کا ہوتا ہے جو حق مہر کا تعین ہے۔ رجسٹر درج کرتے وقت، کئی نکاح پڑھاتے وقت یہ مسئلہ ہم نے سامنے دیکھا ہے، جی حق مہر نہ کراؤ، جی کم کرائیں، زیادہ کرائیں، اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے، کوئی کسی کے کان میں خسر پسر کر رہا ہے، کوئی کسی کے کان میں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں؟ جب بچی کو اپنی بچیوں کی طرح سمجھ کر لائیں نا، پھر پیسوں کو گنتے نہیں ہوتے، پھر یہ نہیں دیکھتے کتنا تولہ سونا چلا گیا ہے، کتنا فلاں چیز چلی گئی ہے، پھر اللہ کے راستے پھر سمجھیں کہ ہم نے یہ جو ہے نا اللہ کے نبی کی سنت کو پورے کرتے ہوئے نکاح کیا ہے،
اور ہمارے ذہن میں کوئی بدگمانی اللہ رحم کرے نہیں ہے کہ کل کلا پتہ نہیں نباہ ہونا کہ نہیں ہونا. آپ یہ تصور کر کے لائیں کہ انشاءاللہ نباہ ہوگا, جتنا مرضی حق مہر دے دے اللہ مہربانی فرمائے گا. یہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ فوری سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق کس طرح کا ہے, بچی پتہ نہیں بسے گی کہ نہیں بسے گی, اور 10,000 روپیہ لکھا دیو, واپس بھی کرنا پڑ جائے تو خیر ہے. آپ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین, آپ ان کے حوالے سے حق مہر دیکھیں کہ انہوں نے کتنا حق مہر مقرر کیا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے حوالے سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والیاں یا بیٹیاں عموماً ان کا حق مہر کتنا تھا؟ تو وہ اوقیہ کی وہ ایک پیمائش ہے, وہ عمومی طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, تو اس کی تقسیم کرتے ہوئے 500 درہم کے برابر تھا. 500 درہم, اور 12 درہم کا ایک دینار ہوتا ہے. 12 درہم کا ایک دینار ہوتا ہے, اور ایک دینار میں 4.25 گرام 4.25 گرام گولڈ ہوتا ہے. آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے نا, 176 گرام سونا بنتا ہے. 176 گرام سونا بنتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر اپنے خاندان والوں کا حق مہر رکھا. یہ شرعی نہیں ہے, یہ پیور شریعت کا مسئلہ ہے جو خاتون کا حق ہے. اور ہمارے یہاں آپ مسائل دیکھیں, میں نے ابھی بارات کی بات کی, جہیز کی بات کی, اپنی مرضی سے سارا کام کرتے ہوئے, سارے بینڈ باجے بجا کر, مہندی کی رسم کرتے ہوئے, اپٹن کی رسم کرتے ہوئے, سارے کام کرتے ہوئے, جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے کہتے ہیں شرعی حق مہر لکھ لو, شرعی حق مہر لکھ لو. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شرعی حق مہر 176 گرام سونا بھی ہے. لکھ دیں ادھر پکڑ کے 176 گرام لے کے آؤ سونا. کہ 176 گرام آپ کا 15 تولے سے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شرعی حق مہر ہے. اور 4,36,000 روپے آج ریٹ ہے, تو اس حساب سے اس کی کیلکولیشن کر لیجئے گا کتنے گرام بنتا ہے, کتنے پیسے بنتے ہیں. یہ بھی شرعی حق مہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو جتنا زیور دیا ہے, جتنا گولڈ دیا ہے, اس کی گولڈ کے اعتبار سے تقسیم 31 تولے سونا بنتا ہے. 31 تولے, یہ بھی شرعی حق مہر ہے. یہ خاتون کا حق ہے جو اس کو دینا چاہیے. ہم سارے دنیا کے رسم و رواج کرنے کے بعد حق مہر دینے کی باری آتی ہے, وہ ایک طرف دیکھتا ہے, کہتا 5,000 کر لیے, وہ کہتا نہیں 10 کر دیو, بڑا ہے, بہت ہے. خاتم تائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں ہم اتنے بڑا حق مہر دے کے. اور ہم نے 400-500 افراد ولیمے پہ بلائے ہوتے ہیں, اتنے برات پہ لے کے گئے ہوتے ہیں, اس کا مینیو کبھی دیکھا ہے کہ اس وقت کتنے پیسے لگتے ہیں. جس خاتون کے لیے, جس کا بندھن بندھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اس کو آپ نے کیا دیے. وہ ہمارے یہاں نا شرعی حق مہر کا تصور میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا, میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ لوگوں میں ایک تصور یہ ہے کہ شرعی حق مہر ہوتا ہے جو فتاوی عالمگیری میں 32 روپے لکھا ہے, وہ شرعی حق مہر ہوتا ہے. آپ ساتھیوں کا حافظہ کمزور ہے, میں دوبارہ سال پہلے مسئلہ بیان کیا تھا, میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہندوستان کے اندر خاندان مغلیہ کی حکومت تھی, اور ان کا بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر, جس نے بادشاہی مسجد لاہور والی بنائی ہے. ایک شاہی مسجد ہے لاہور والی, بادشاہی مسجد ہے. دلی والی شاہی مسجد ہے, وہ شاہ جہان نے بنائی تھی. لاہور والی جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر نے بنائی تھی. اس نے اس وقت ہندوستان کے اندر, اس کا دور حکومت تھا یہ 1657 سن سے لے کر 1707 تک. کتنے 100 سال ہو گئے, تصور کریں. 1707 میں وہ فوت ہو گیا تھا, حکومت اس کی ختم ہوگی. 1807, 1907, 2007 آپ دیکھ لیں, 350 سال ہو گئے. 350 سال ہو گئے. اس نے ہندوستان کے
500 حنفی علماء کو اکٹھا کیا اور ایک فتاویٰ ترتیب دیا جس کو فتاویٰ عالمگیری کہتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے. فتاویٰ عالمگیری ترتیب دیا. اب اس میں حق مہر لکھا ہے اس وقت کی کرنسی کے اعتبار سے 32.25 روپے. ہماری فیملیاں آج تک یہ سمجھتی ہیں یہ شرعی حق مہر ہے. میں نے جو آپ کو بتایا حضرت جویریہ کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق مہر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ 10 اونٹ تھے، 15 تھے، 20 اونٹ تھے. اور بھائی ایک اونٹ بھی ہو اونٹ آتا ہے. آپ تصور کریں 10 اونٹ ہو گئے تو 50 لاکھ روپیہ تو سیدھا ہو گیا ہے نا. ٹھیک، یہ شرعی نہیں ہے. 500 میں نے درم بھی آپ کو بتائے اور اس کی کیلکولیشن 176 گرام سونا کر کے بتائی. یہ خاتون کا حق ہے. یہاں سے جب سے آپ نے خاتون کے ساتھ نکاح کیا ہے نا، دیکھیں ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 32.25 روپے اس زمانہ میں، جس زمانے کی بات ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ علاقہ جو ہے، وہ علاقہ تقریباً وہاں پہ جو برطانیہ کی کرنسی کی اس وقت کی کیلکولیشن ہے، ہندوستان کا 1 روپیہ، ہندوستان کا 1 روپیہ برطانیہ کے 60 پاؤنڈ کے برابر تھا. کتنے پاؤنڈ برطانیہ کے؟ 60 پاؤنڈ. 1 روپیہ ہندوستان کا، 60 پاؤنڈ برطانیہ کے. آج تقریباً 12 بجے 371 روپے برطانوی پاؤنڈ کا ریٹ ہے. 1 روپے سے اس کو ضرب دیں 60 کے ساتھ تو وہ بنتے 22,200 کتنے روپے؟ 1 روپیہ. اس کو 32.25 سے ضرب دے کے اب دیکھیں کہ 7,52,000 کتنے روپے بنتے ہیں. ضرب خود لگا لیں، کو کیلکولیشن کم زیادہ ہوگی، 7.5 لاکھ کے قریب روپیہ بنتا ہے. یہ ہے شرعی حق مہر جو عوام سوچتی ہے. یہ دیں، یہ دے دیں. یعنی آج کی وہ کرنسی جو ہے نا، ابھی 32.25 ہمارے ذہن میں چلتا جا رہا ہے ابھی بھی کہ یہ 32.25 ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھ لیں، کیلکولیشن آپ کو بتا دی ہے. 32.25 کو آپ نے 1 روپے کو برطانوی پاؤنڈ ضرب 60 لگانی ہے، پھر 32.25 سے ضرب دے دیں. جتنے لاکھ بنیں گے اتنے حق مہر دے لیا کریں. یہ خاتون کا پہلا حق ہے جہاں سے ہم دھوکہ دینا شروع کرتے ہیں، غبن کرنا شروع کرتے ہیں، خاتون کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے وہ کام میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. لیکن پھر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ صرف ان کو جواب دیا ہے جو کہتے ہیں نا شرعی حق مہر لکھ لو. تو رسم مہندی بھی کرتے ہیں، براتیں بھی اتنی اتنی بڑی لے کے جاتے ہیں، ولیمہ بھی بڑی بڑی مارکیوں میں کرتے ہیں، تو حق مہر کے وقت شرعی آ جاتا ہے. یہ ان کے لیے جواب ہے. ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو سنن نبی داود کی حدیث کے مطابق جس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ، اسی کو حق مہر کے عوض کر کے آپ کو اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈ آیا ہوں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہیں، اس کو 18 صورتیں یاد تھی، آپ نے کہا اپنی بیوی کو یہی یاد کرا دینا، یہی حق مہر ہے. یہ ہے بہتر خیر النکاح ایسرہ، آسان ترین نکاح. لے کے آئیں اس آسان ترین نکاح کو. بچی والوں پر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر 300 بندہ کیوں لے جاتے ہیں؟ خاتون کے ساتھ تو صرف نکاح ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ حق مہر کا اہتمام کریں. جتنا بوجھ ڈالنا ہے اپنے ولیمے پہ ڈالیں، جتنی مرضی مارکی میں جا کے کھانا کھلوائیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہونے لگا، آپ نے پوچھا حضرت علی کو، علی تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اینا درعک الحطمی ہے، تیرے پاس جو حطمی زرہ تھی وہ کدھر ہے؟ اس کو بیچو اور اس کو بیچ کر فاطمہ کو حق مہر دو. ٹھیک ہے، یہ بھی شرعی چیز ہے. کم سے کم زیادہ سے زیادہ سارے ثبوت آپ کو کتب حدیث سے مل جائیں گے، لیکن ذہن میں رکھیں اپنی استطاعت، اپنی ہمت، شادی کے جتنے معاملات آپ نے جس کیفیت سے کیے ہوتے ہیں نا، حق مہر کا بھی اسی تناظر میں تقرر کیا کریں. یہ خاتون کا بہترین حق ہے. یہ حق مہر کا خلاصہ یہ ہے.
پھر عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں باتیں سکھائی، وہ دوسرا خاتون کا حق ہے نان و نفقہ، اس کا خرچہ پورا کریں۔ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف، خواتین کے لیے تمہارے اوپر جو فرض ہے ان کا رزق، یعنی ان کو کھانا پلانا، ان کے کپڑوں کا اہتمام کرنا، یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ خامد ہر مرتبہ ہر موسم کے مطابق کہ یہ موسم میں اس طرح کا سوٹ پہننا ہے، 2 مہینے کی کلیکشن ہے، اگلے 2 مہینے میں فلاں طرح کا ہے، برسات آ جائے گی، میرے پاس کلیکشن ہے۔ پھر اس کے بعد جو اکتوبر نومبر کا مہینہ آ جائے گا اس میں سردی کم ہوتی ہے، اس میں یہ کلیکشن میرے پاس موجود ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، انجوائے کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کریں، اس کو پوشاک جو ہے اس کا اہتمام کریں، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی سواری رکھنا۔ ان اللہ تعالی یحب ان یری اثر نعمتہ علی صاحبہ، اللہ کریم یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جس کو نعمت دی ہے اس کا اثر اس کے اوپر موجود ہو۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اہتمام اپنی بیوی کو بھی ساتھ کروائیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ساری کلیکشن موجود ہیں، تصور کریں کہ آپ کی بیوی کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ وہ کماتی نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ تمہارے اوپر جو ہے نا یہ فرض تمہارے اوپر ہے کہ اس خاتون کے لیے بھی وہی اہتمام کرائیں، اسی موسم کی چیزیں کیا اس خاتون کے پاس بھی موجود ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جو مردوں کو اللہ رب العالمین نے درجہ دیا ہے نا وہ اسی اعتبار سے ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آخری حصے میں بیان کیا تھا کہ 2 وجہ سے اللہ نے طبی فضیلت عطا فرمائی آپ کو، اس بہانے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اور دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی ہے، تم مردوں کے اوپر، کہ تم نے پیسہ کما کے لا کے گھر چلانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ وہ دستوری طریقہ کہ جس طرح آپ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو سارے کام آتے ہیں، پتہ ہے اچھی گاڑی بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے لیے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، کس ہوٹل میں کھانا کھلایا جاتا ہے، کس طرح کے لوگوں کو سارا پتہ ہے، اور اس کے مطابق ذہن میں رکھیے کہ جس خاتون نے آپ کا گھر سنبھالا ہے اس کو اس کے مطابق نان و نفقہ، خرچہ، ضروریات اس کی پوری کرنا یہ بڑی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ بہتر بن کے دکھائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزید وضاحت، معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاوند کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اس خاتون کو بھی کھلائے، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو پہنے جو پہنے اسی معیار کا، اسی قیمت کا، اسی برانڈ کا، اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، اور کبھی اس کے چہرے پہ مارنا نہیں ہے، تھپڑ نہیں رسید کرنا، ولا تقبح، اور نہ ہی گالی گلوچ دینی ہے، ولا تہجر الا فی البیت، اور کبھی چھوڑنا بھی پڑ جائے تو گھر میں ہی چھوڑ کے جائیے، کسی کے گھر میں چھوڑ کے مت جائیے۔ ناراضگی ہو گئی اپنے ابو کے گھر چلے جاؤ، کیوں ابو کے گھر کیوں چلی جائے؟ اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں گے، خیر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین دوبارہ اسی طرح محبت ڈال دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہترین ذمہ داری جو خامندوں کو ادا کرنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ،
اپنے گھر پہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، الا اجرت علیہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی ففی امرأتک، جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے جو ذمہ دار بنایا ہے یہ بغیر اجر کے نہیں بنایا۔ جہاں پہ ذمہ داری ڈالی ہے آپ کے نامہ اعمال میں بہت بڑا اجر بھی لکھا جائے گا۔ یہ کیسے خامد ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جو سارا دن باہر لگا کر رات کو صرف سونے کے لیے گھر آتے ہیں، اور رات کو اس وقت گھر آتے ہیں جب بچے سوئے ہوتے ہیں، اور صبح اس وقت چلے جاتے ہیں جب بیوی بچے پھر سوئے ہوتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں جان بوجھ کے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو جان بوجھ کر باہر وقت زیادہ گزارتے ہیں، لیکن اپنے گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کی بیویوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ فونوں پہ بھی بات کریں گے، سامنے بیٹھ کے بھی کریں گے، اپنی بیویوں سے بات بھی نہیں کریں گے۔ یہ کیسے خامد ہوتے ہیں؟ گھر میں پھر محبت نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں، پھر گھر میں مسائل ہی بنا کرتے ہیں۔ خاتون کا میرے بھائیوں آپ تصور کریں، اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا رشتہ بنایا ہے خامد اور بیوی کا۔ آپ اپنی بیوی کو تنہائی میں آدھا وقت دے دیں، اس نے سارے دن کی جو اس کے ذہن میں باتیں ہوں، اس نے کوئی حل کروانا ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ اس کو وقت دیں، سچی بات ہے وہ اتنا ایزی ہو جائے گی، سارے دن میں آپ کے گھر کی خوشی کا ماحول دیدنی ہو جائے گا۔ لیکن دے تو صحیح، سارا دن خوش گپیوں میں باہر مصروف، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں مصروف، گھر میں آ کے ناک چڑھا ہوا، منہ چڑھا ہوا، گستاخانہ اور بالکل بدترین درست لہجے کے ساتھ گھر میں بات کرنی، گھر میں محبت کہاں سے آئے گی؟ بات تو یہ تھی کہ جو اللہ نے سورہ روم میں فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے اس نے بیویاں تمہارے اندر سے ہی بنائی، تمہارے خاندان کی، قبیلے کی، برادری کی عورتیں، اور مقصد یہ ہے تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، گھر میں سکون آئے، آرام آئے، اور گھر کے اندر محبت کی، الفت کی، پیار کی فضا پیدا ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت پیدا ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سوچئے، یہ اللہ رب العالمین کی قرآنی تعلیمات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو باہر دعوتیں کرنے کے عادی ہیں، جو لوگوں کو کھلانے کے عادی ہیں، دوستوں یاروں پہ پیسے نشاور کرنے کے عادی ہیں، اور اپنی گڈ ول بنانے کے چکروں میں جناب بڑا زبردست آدمی ہے یار، بڑا کھانا کھلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ گھر والوں کو جو اگنور کرتے ہیں، اپنی بیوی کو اگنور کر دیا، اپنے بچوں کو اگنور کر دیا، اور نہ ان کو کوئی اچھی چیز کھلائی، نہ اچھی چیز پہنائی، نہ اچھی سہولت دی، لیکن روزانہ آ کے گھر میں قصے سنانے میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، وہاں پہ کھانا بڑا مزیدار تھا، وہاں جگہ کے اکوموڈیشن بڑی اچھی تھی، وہاں پہ یہ تھا وہ تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے، اس سہولت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور پھر یہ صحیح مسلم کی 995 نمبر حدیث ہے، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک دینار غلام کی آزادی پہ خرچ کیا، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، ایک دینار مسکین پہ خرچ کیا، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ایک دینار آپ نے اپنے گھر، بیوی، بچوں پہ خرچ کیا۔ فرمایا اعظمها
اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. صحیح مسلم کی 995 نمبر حدیث ہے، جو دینار آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ان سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت کا حامل ہے. باہر دعوتیں اڑانے کی بجائے، باہر لوگوں کو پیسے کی تشہیر کی بجائے، اور باہر بیٹھ کے انجوائے کرنے کی بجائے وہ چیزیں لا کے اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے ان کو کھلائیں اور یہ نعمتوں کو مستفید اپنے گھر والوں کو کروائیں. یہ بیویوں کا حق ہے میرے عزیز بھائیوں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے، اہل ایمان کی صفات میں سے صفت ہے، سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ آج کیونکہ اب جمعہ سن لی ہے جاتے جا کے سارے پیسے نچھاور کر دیں. اسراف نہیں کرنا، تنگی کنجوسی بھی نہیں کرنی. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے نہ رکھیں کہ خرچ کرنے کی طرف جائیں ہی نہ. ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اتنا کھول دیں فتقعد ملوما محسورا، آپ کو خود ملامت اٹھانی پڑے، ایسا مت کرنا ہے. اعتدال، میانہ روی. کان بین ذلک قواما، پتہ ہو مہینہ نکالنا ہے، اتنی دیر بعد ہماری آمدن دوبارہ آنی ہے، اس اعتبار سے خرچ کریں، اور جتنی اللہ نے وسائل دی ہیں اس کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو ان نعمتوں میں اور ان سہولتوں میں ساتھ شامل کریں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے خاتون کو حق دیا ہے ایسی صورت میں کہ اگر اس کا خامن جو ہے کسی اعتبار سے معذور ہے، جسمانی لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، خرچ کے لحاظ سے، اگر ایسا ہے تو کیا خاتون اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سالت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. جامع ترمذی کی اور سنن ابی داود کی حدیث ہے 2706 نمبر، کہ وہ خاتون جو بغیر کسی عذر کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. معاشرے میں ایسی خواتین بھی، تھوڑا بہت مسئلہ ہوا دے میں طلاق. ہمارے پاس تو سچی بات ہے جیسے جیسے مسائل آتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، تھپڑ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر اللہ رحم فرمائے کوئی ایسے مواد پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو زہریلا تیزاب کی صورت میں پھینکنے کی کوشش کی. کسی نے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کسی نے منہ پہ تھوک دیا. یہ کیسی تربیت ہم نے بچوں کی اپنوں کی ہوتی، جنہیں احساس نہیں ہے، بیوی کو خامند کا نہیں پتہ، خامند کو بیوی کا نہیں پتہ کہ یہ میرے لیے حیثیت کیا رکھتا ہے. ہم نے کبھی، سادی سی بات ہے، یہ کپڑا ہو، آپ کا دل کرے باہر سے پیپسی کی بوتلیں اس پہ گرا دیں، کبھی کوئی عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ کہتے نہیں، کپڑا صاف نظر آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس کو داغدار کرنے میں میرے بھائیوں کون سا مزہ آتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں پہ آپ نے خرچے کی بات سنی، خلا کی بات سنی، جہاں پہ نان و نفقہ کی بات سنی، حق مہر کی بات سنی، آخری بات پھر بات ختم کرتے ہیں. وہ کنجوس خامند جو اچھا بھلا جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن گھر آ کے ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں، کاروبار مندہ پہ ہے، اور بیوی کو ایسے رونے سناتے ہیں آ کے کہ جناب بازار سے اگ لگی پئی ہے تو ہے ہی کچھ نہیں، لیکن اپنے تئیں نعمتیں پوری انجوائے کرتے ہیں، اپنی بیوی کو نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں. یہی کیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لے کر آئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن کنجوس آدمی ہے، میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا. آج اے ٹی ایم کارڈ بچائیں جا کے اپنے، اگر ایسی حرکتیں کی تو اپنے والیٹ، اے ٹی ایم کارڈ، اپنے پیسے، وہ خامن جن کے پاس سارے موجود ہیں لیکن گھر جا کے شو کرتے جناب ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں، مرے پہ ہیں سیدھے، کاروبار جو ہے ہی کچھ نہیں.
ہم کہاں سے پیسے دیں؟ سبزی لا دو، پھل لا دو، پیسے ہی نہیں ہیں گے، فلاں چیز لا دیں، پیسے ہی نہیں ہے، مارکیٹ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ان خامدوں کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہی آ کے شکایت لگائی، میرا خامد یہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا ہی کام کرتا ہے نا اور تو اپنے دعوے میں سچی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کے پیسے اس کی اجازت کے بغیر نکال لیا کرو، اجازت کے بغیر نکال لیا کرو تاکہ تیری ضرورت پوری ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بیوی کا حق ہے، وہ کماتی نہیں، اس کی ضرورتیں آپ نے پوری کرنی۔ جتنی باتیں سنی اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔